نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گے کہ عقل مندوں سے کون مراد ہیں؟ جواب ملے گا وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ آپ نے یہ سب بے فائدہ تو پیدا کیا ہی نہیں، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے لیے ایک جھنڈا بنایا جائے گا جس کے پیچھے یہ سب جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں، یعنی اللہ کی قدرت کا مظاہرہ اور اس کی حکمتوں کے عجائب سوچتے ہیں، جس سے اللہ جل شانہ کی معرفت میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ ابن ابی دینار نے ایک مرسل روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے جو چپ چاپ بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے، کیا سوچ میں بیٹھے ہوئے ہو؟ عرض کیا مخلوقات الہیہ کے سوچ میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ کی ذات میں غور نہ کیا کرو کہ وہ وراء الورا ہے، اس کے مخلوقات میں غور کیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات سنا دیجیے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات ایسی تھی جو عجیب نہ تھی؟ ایک مرتبہ رات کو تشریف لائے، میرے بستر پر میرے لحاف میں لیٹ گئے، پھر ارشاد فرمایا چھوڑیے میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر اٹھے، وضو فرمایا اور نماز کی نیت باندھ کر رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو سینہ مبارک پر بہتے رہے۔ پھر اسی طرح رکوع میں روتے رہے، پھر سجدہ میں روتے رہے، اسی طرح روتے رہے، ساری رات اسی طرح گزار دی، حتیٰ کہ صبح کی نماز کے واسطے حضرت بلال رضی اللہ عنہ بلانے کے لیے آ گئے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ تو بخشائے ہیں، پھر آپ اتنا کیوں روئے؟ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر فرمایا میں کیوں نہ روتا، حالانکہ یہ آیاتیں ہیں میرے اوپر، یعنی یہ آیات نازل ہوئی ہیں جن کا ترجمہ ہے اور مفہوم ہے اور الفاظ یہ ہیں، ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر فقنا عذاب النار تک۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو ان کو پڑھے اور غور و فکر نہ کرے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہم خود بھی آخرت کی تیاری کریں اور اتنے ہمت کرے اور اتنا کوشش کرے کہ ہمیں دیکھ کر بھی لوگ آخرت کی طرف متوجہ ہو۔ باقی بات انشاءاللہ اگلی بیان اور درس میں کریں گے۔ آج بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔
وآخر دعواہم ان الحمد للہ۔